سب کو یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں، لیکن سچ کچھ اور ہے۔ اصل میں پس پردہ بات چیت اب بھی چل رہی ہے اور دوسرے دور کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ خبروں میں ہر جگہ یہی چل رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ بات چیت ختم ہو گئی۔ یہی سرکاری کہانی سب کو سنائی جا رہی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک ناکامی ہے یا پھر سب کی نظروں سے اوجھل ہوئی اور ہی کھیل چل رہا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سب کو ایسا لگ کیوں رہا ہے کہ بات چیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ دیکھیں، اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی وہ کوئی 1-2 گھنٹے نہیں بلکہ پورے 21 گھنٹے چلی، اور نتیجہ صفر، کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر جیسے اس ناکامی پر مہر لگانے کے لیے ایران کا یہ سرکاری بیان آ گیا کہ نئے مذاکرات کا ابھی کوئی پلان نہیں ہے۔ اس سے تو یہی لگا کہ بھئی بات ختم ہو گئی، لیکن اصل کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ تو پھر ان بند دروازوں کے پیچھے حقیقت میں کیا چل رہا ہے؟ اصل میں جو دکھایا جا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سامنے تو دونوں ہی ممالک سخت رویہ دکھا رہے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے غیر سرکاری طور پر بات چیت ابھی بھی جاری ہے، اور یہ کام کچھ اہم ممالک کی مدد سے ہو رہا ہے۔ پاکستان، ترکی اور مصر جیسے ممالک بیچ میں پڑ کر، یعنی ثالث بن کر، کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کو دوبارہ میز پر لایا جائے۔ اور اگر کسی کو اس بات پر شک ہے تو بس مارکیٹ کو دیکھ لیں۔ ایشیا کی مارکیٹس میں جو تیزی آئی ہے وہ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ جو لوگ حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے وہ اب بھی ایک سفارتی حل کی امید کر رہے ہیں۔ اور صرف مارکیٹ ہی نہیں، خود وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ اگلے راؤنڈ کے لیے مثبت بات چیت چل رہی ہے۔ اب یہ بات تو ناکام مذاکرات کی کہانی سے بالکل الٹ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بات چیت چل رہی ہے تو پھر ڈیل ہو کیوں نہیں رہی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بہت بڑے اور بنیادی اختلافات ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی دیوار ہے ایران کا جوہری پروگرام۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ہے آبنائے ہرمز کا کنٹرول، جو عالمی تجارت کے لیے بہت اہم ہے۔ اور تیسرا اہم نقطہ ہے خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کا مقابلہ۔ ان تمام مسائل کی وجہ سے دونوں کے بیچ بھروسہ وہ بالکل صفر ہے، اور جب اعتماد نہ ہو تو کوئی بھی معاہدہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو یہ خفیہ بات چیت ہو رہی ہے تو دوسری طرف کشیدگی بھی مسلسل بڑھ رہی ہے، جس سے صورتحال اور بھی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ بھی اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے۔ بحری ناکہ بندی اور اقتصادی پابندیاں یہ ایسے اقدامات ہیں جو حالات کو مزید بگاڑ سکتے ہیں۔ تو اب ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سے 2 ہی راستے نکلتے ہیں، جنگ یا سفارتکاری۔ تو اس وقت صورتحال سمجھیں 50-50 ہے۔ سفارتکاری کا راستہ زندہ تو ہے لیکن بہت نازک ہے، یہ دھاگا کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ یعنی آگے صرف 2 ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ سیدھا جنگ کی طرف جاتا ہے اگر بات چیت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور دباؤ بڑھتا رہا، لیکن ایک دوسرا راستہ بھی ہے، امن کا، اگر دونوں طرف سے تھوڑی لچک دکھائی جائے۔ تو کیا دوسرا راؤنڈ ہوگا؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن صرف تب جب دونوں سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں۔ تو اب سب سے بڑا اور آخری سوال یہی بچتا ہے کہ جیت سفارتکاری کی ہوگی یا جنگ کی؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اس کا اگلا موڑ ہی فیصلہ کرے گا کہ مستقبل کیا ہوگا۔